اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دوستی لگا، دنیا کو گزرگاہ بنا، تجھے گھر دوں گا، تجھے پہلے زندگی دوں گا۔ کون سی زندگی؟ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا۔ جاؤ، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے جوان رہو، بڑھاپا کبھی نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندہ رہو، موت نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ ملک مال اور نعمتوں میں رہو، کبھی بھوک فقر فاقہ نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہ دیکھو گے۔ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ ایک چشمے سے پانی پلائے گا تو پیٹ کا پاخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کروائے گا تو چہرے پر بڑھاپے کے آثار ختم، ہمیشہ کی جوانی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام کا قد ملے گا 130 فٹ کی لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، اور ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے۔ چہرے سے بال، جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، بھیگی مونچھیں، باقی سارا جسم شفاف چاندی شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اور چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، اور آنکھوں میں سرما اپنے آپ فٹ ہو جائے گا، لگ جائے گا، اور سر کے بال نیم گھنگریالے ہو کر گردن تک آ جائیں گے، اور چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہو جائے گا۔ ان کے چہروں کے نور کے آگے سورج کا نور بھی نظر نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو مکمل اکمل اعلی خوبصورت پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک، غموں سے پاک، تھکن سے پاک، ذوق سے پاک، دکھ درد سے پاک وجود دے کر، زندگی دے کر، پھر کہے گا چلو یہ میری جنت ہے، چلو۔ تو جنت پر آئیں گے تو دروازہ بند ہوگا، تو سارے کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ سیتا کون کاٹے؟ تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جناب ہمیں اندر لے چلو۔ وہ کہیں گے میں نہیں لے جا سکتا، میں نے تو تمہیں نکالا تھا، میں اندر کہاں سے لے جاؤں؟ تم کسی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے ادھر جاؤ اسحاق یعقوب یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے یونس علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ایسے نام بتا رہا ہوں، کوئی ترتیب ایسی نہیں ہے، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، تمہیں اندر لے جانے والے کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ کہ چلو پتہ بتائیں، کہ جاؤ آخری نبی حبیب اللہ کے پاس جاؤ، محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر آج کوئی جنت میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ تو سارے مسلمان، چاہے اس امت کے چاہے پہلی امتوں کے، ہمارے نبی کے پاس آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ اندر لے چلیں، تو آپ کہیں گے میں ہی لے چلوں گا۔ اب سجدے میں سر رکھیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت پر قبول ہوگی۔ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا تو افتتاح کر، افتتاح نہیں کرتے، فیتا کاٹتے ہیں، دیکھا نا کبھی فیتا کاٹ رہے ہوتے، تو اللہ کہے گا چل تو افتتاح کر۔ تو آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس پر بیٹھیں گے، اس کی رسی ایسے زمین پر ایسے گرے گی، اس رسی کو پکڑنے والا ڈرائیور ہوگا، نبی کا ڈرائیور، تو لہذا ہر نظر اٹھے گی کہ یہ رسی کون پکڑے، کس کے ہاتھ میں آئے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو آگے لاؤ اور یہ رسی اس کو پکڑائی جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے، آپ نے کہا وہ میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے تو اندر سے پوچھے گا فرشتہ کون ہے، تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا تو انتظار ہو رہا تھا، آپ کے اللہ نے کہا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے۔ یا رسول اللہ
میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ جنت کا فرشتہ رضوان وہ دروازہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں۔ آگے جب اندر داخل ہوں گے تو آگے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، سواریاں بھی کھڑے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، پہلی خوشخبری سلام علیکم، آپ کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ سلامتی میں بھی آ گئے۔ پھر کہیں گے طیبتم، مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے، پاک ہو گئے، پیشاب سے، پخانے سے، تھکن سے، بیماری سے، دکھ سے، دردوں سے نجات، پاک ہو گئے۔ فادخلوها، تیسری خوشخبری، اب آپ اندر آئیے۔ چوتھی خوشخبری خالدین، آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نکلنا نہیں۔ تو یہ آگے بڑھیں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کی طرف ایسے جائے گا جیسے آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے موٹر سائیکل، سائیکل اور گاڑی کی طرف جاؤ گے۔ ممکن ہے اندھیرے میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے میرا سائیکل کتنے، لیکن وہاں ہر آدمی ایسے سیدھا تیر کی طرح اپنی سواری کے پاس جائے گا۔ آگے اس سے خدام ہوں گے، وہ ان کو لے کر ہوا میں اڑیں گے اور ہر آدمی اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چلنا شروع ہوگا۔ جو جنت الفردوس کے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہلے اتارا جائے گا، وہاں سفید موتی کا محل ہوگا اور اس پر سرخ یاقوت کے برج ہوں گے، وہاں اس کی سواری اترے گی، اس میں سے جنت کی لڑکیاں نکلیں گی۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ بالکل حیران پریشان ہو جائے گا، وہ گھوڑے سے اس سواری سے اترنا چاہے گا تو اس کے خدام کہیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہاں نہ اتروں۔ وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی اوپر ہے۔ پھر اس کو لے کر وہ اڑیں گے تو آگے ایک سرخ یاقوت کا محل آئے گا اور اس کے موتیوں کے کنگرے ہوں گے، پھر اس کو وہاں اتاریں گے۔ وہاں پہلے محل سے زیادہ حسین لڑکیاں اس کا استقبال کریں گی تو وہ پھر اترنا چاہے گا تو اس کو اس کے خدام کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں یہاں اترنا جاؤں، یہی نہیں ٹھکانا۔ وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ پھر اس کو لے کر وہ جا کر جنت الفردوس پر اتاریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو محل بنائے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ باقی ساری جنت کو کہا بن جا، وہ بن گئی۔ جنت الفردوس کی ایک ایک اینٹ اللہ نے خود لگائی ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کا لنٹر اور اس کی چھت ہے۔ جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کا عرش سب سے خوبصورت مخلوق ہے، ویسے چھت بن کے اللہ نے بنایا ہے۔ وہاں جا کر اس کی سواری اترے گی تو جنت کے اس عالی شان محل کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہوگی۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی حور سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، یہ اتنی یعنی ایک پورا سورج کیسے دکھائے تو سورج اس لڑکی کے اتنے حصے کے نور کے سامنے نظر نہیں آئے گا، چھپ جائے گا۔ تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا باقی بدن کیسا ہوگا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ وہ دروازے پر اس کے استقبال کے اور اس کو 4 خوشخبریاں سنائے، انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا الخالد فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، وہ دنیا میں آئی تھی، انا الراضیہ فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوگی، وہ تھوڑا بہت دنیا میں ہوتا تھا، انا المقیمہ فلا ارحل، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، اور انا الناعمۃ فلا ابأس، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، اب میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وہ اس کو لے کر اندر محل میں داخل ہوگی تو اس کے نیچے دیکھیں گے تو تجری من تحتہم الانہار، دودھ کی ابلتی ہوئی اچھلتی ہوئی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور سونے چاندی کے فرش پر چلتے ہوئے وہ دونوں آ کر تخت پر بیٹھیں گے۔ وہ ادھر دیکھے گا تو اس کی جنت کی حوریں، وہ ادھر دیکھے گا تو اس کی جنت کی حوریں، وہ اوپر دیکھے گا تو اللہ کا چمکتا ہوا عرش، اور سامنے دیکھے گا
تو پھلوں کے جھکے ہوئے خوشے اور گوشے اور درختوں کے لمبے لمبے سائے، اور وہ سامنے دیکھے گا تو اڑتے ہوئے پرندے، اور وہ دائیں بائیں دیکھے گا تو خدام کی قطاریں اور بچھے ہوئے قالین اور بھرے ہوئے جام اور لبالب بھری ہوئی سرائیاں اور سجی ہوئی تشتریاں، اور اس میں کھانے اور پھل اور فروٹ، اور اس سے خدام موتیوں کی طرح اس کے چاروں طرف طواف کرتے ہوئے فَإِذَا اسْتَقَرَّ بِهِمُ الْقَرَارُ، یہاں ان جب بیٹھیں گے اور ان کو قرار آئے گا اور ان کے خدام ان کو سلام پیش کریں گے تو ایک نشے میں ڈوبیں گے کہ اچانک جنت کے دروازے کھلیں گے اور چاروں طرف سے فرشتے داخل ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، فرشتے آ کر ان کو سلام پیش کریں گے، کہیں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سلام کرنے کے لیے، جو آپ دنیا میں صبر سے فیصلہ آباد میں صبر کی زندگی گزار کر آئے، آج اس کا صلہ ہے کہ ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ فرشت نوکروں کا سلام، فرشتوں کا سلام، اس کا ایک نشہ ہوگا، اور وہ نشہ ابھی باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ پاک کا عرش کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ آخری ٹھکانہ ہے جہاں انسان پہنچنے والا ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی کا حق ادا کرنے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ جب سلام پیش کرے گا پھر پوچھے گا کیوں میں ہوں خوش ہو، راضی ہو، ہر رضی تم خوش ہو گئے ہو؟ کہیں گے یا اللہ وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، یا اللہ تو نے وہ کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا افلا اعطيكم بافضل من ذلكم، اب میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز عطا کروں؟ تو کہیں گے یا اللہ وہ اس سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ اب میں راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا نا تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت اتنے جمال والا ہے، یا اللہ ہم دنیا میں تجھے بغیر دیکھے سجدے کرتے رہے ہیں، تو آج تو ہمیں اجازت دے جیسے ہم دنیا میں تجھے دیکھے بغیر سجدے کرتے رہے، آج ہم تجھے دیکھ کر تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے ختم، معاف، فیصلہ بعد میں تھے، یہاں نہیں، یہاں تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان کو تکلیف دینا یہ میزبان کی شان کے خلاف ہے۔ وہ فیصلہ بعد کی نمازیں مجھے قبول ہیں، وہ تہجد، وہ راتوں کا رونا، قد طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم اعنیتم لی الوجوہ وانصبتم لی الابدان، میں دیکھتا تھا فیصلہ بعد میں تم جب گڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور تمہاری پیشانی زمین میں خاک آلود ہوتی تھی اور تم تڑپ تڑپ کے مجھے پکارتے تھے اور آنسو تمہارے گرم گرم زمین پر گرتے تھے، بس مجھے وہی پسند ہے۔ اب تمہیں کوئی کسی قسم کا حکم نہ دیا جائے گا، کلو وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ موج کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو، رب بلدۃ طیبۃ ورب غفور، جاؤ جنت پاک شہر ہے اور رب تمہارا مہربان ہے، اور موت مر گئی ہے اور غم چھٹ گئے ہیں، اب تم ہو اور تمہارا رب ہے، سلونی اعطکم، جو مانگو گے تمہارا رب تمہیں پیش کرے گا۔ یہ زندگی شروع ہوگی اور پھر آگے چلے جاؤ، جیسے رب کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے گھاٹے میں چلا گیا وہ نوجوان جو جوانی کے نشے میں جنت کو بیچ گیا، اور بڑے گھاٹے میں چلا گیا وہ انسان جو دنیا کی چند روزہ زندگی اور چند روزہ مال و متاع کے پیچھے اس جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کو بھول گیا، جو یہاں کی شراب کے پیچھے جنت کی شراب بھول گیا، یہاں زنا کے پیچھے پڑ کے وہ جنت کی پاک بیویوں کو بھول گیا، اور وہاں کے سونے چاندی کے محلات کو بلا کر یہاں کے سونے چاندی کے کھوٹے سکوں پر وہ بک گیا، فروخت ہو گیا۔ وہ زندگی نہیں جو نفس و شیطان کی غلامی میں گزر جائے۔ بھائیو، اپنے اللہ کو اپنا مطلوب بنا کے چلنا سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔